آج ایک بہت بڑا فیصلہ اسلام آباد عدالت سے آیا. طاہر عباس سپرا صاحب ایڈیشنل سیشن جج، انہوں نے ڈیجیٹل دہشت گردی کے حوالے سے دیا. میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ کا لائسنس پنجاب بار نے معطل کر. عمران ریاض خان صاحب نے بھی بات کی ہے. بالخصوص جو صحافی طبقہ ہے وہ میاں علی اشفاق کو بہت پذیرائی کر رہے ہیں اور اس کے حق میں بہت ہو رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، واجد باوا ایڈوکیٹ اپنے ڈیجیٹل چینل واجد باوا کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر. آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل بٹن کو آن کر دیں اور کومنٹس لازمی کریں. فیس بک پیج واجد باوا کو بھی فالو کریں. ناظرین، اس وقت جب میں ویلاگ کر رہا ہوں تو اسلام آباد عدالت سے آیا طاہر عباس سپرا صاحب ایڈیشنل سیشن جج، انہوں نے ڈیجیٹل دہشت گردی کے حوالے سے دیا. اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ کا لائسنس پنجاب بار نے کل معطل کر دیا، اور میں اس پہ ویلاگ نہیں کر سکا کیونکہ کل میں اس ٹائم سے پہلے اپنا ویلاگ کر چکا تھا. اب اس پہ معذرت چاہتا ہوں، اس پہ جو میں سن رہا ہوں کہ مختلف کارڈن سے مختلف آ رہی ہیں اور مختلف باتیں کی جا رہی ہیں، اور بالخصوص جو صحافی طبقہ ہے وہ میاں علی اشفاق کو بہت پذیرائی کر رہے ہیں اور اس کے حق میں بہت بول رہے ہیں. عمران ریاض خان علی اشفاق کے بچپن کے دوست ہیں، اور علی اشفاق عمران ریاض خان کے بھی کیس مشکل دور میں لڑتے رہے ہیں اور اس کے ساتھ کھڑے بھی رہے ہیں. اب بات صرف اتنی سی ہے ناظرین کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے نا، اس فیصلے کو کہ عمران ریاض خان صاحب نے بھی بات کی ہے، انہوں نے لکھ دیا یہاں پہ پنجاب بار کو، اور پنجاب بار نے میاں علی اشفاق صاحب کا لائسنس معطل کر دیا. اب تک جو دستیاب معلومات ہیں ان کے مطابق تو یہی ہے کہ نہ بلایا گیا، نہ سنا گیا، نہ بات کی گئی، نہ پوچھا گیا، اور یک طرفہ یہ کارروائی کر دی گئی، اور لائسنس کی مستقل منسوخی کے لیے یہ معاملہ ڈسپلنری کمیٹی کو بھی بھجوا دیا گیا ہے. اور اس میں الزام یہ لگایا گیا ہے کہ کراچی سٹی کورٹ میں ہڑتال کے باوجود علی اشفاق صاحب عدالت میں پیش ہوئے. تو کیا یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ سٹرائکس ہوتی ہیں تو سٹرائکس کو لے کے ایسا فیصلہ نہیں آنا چاہیے تھا پنجاب بار کی طرف سے؟ لیکن میں ایک چیز کی کلیئرٹی کر دوں، ایک چیز کی کلیریفیکیشن دے دوں کہ یہ جو فیصلہ ہے، یہ فیصلہ سٹرائک کے حوالے سے نہیں آیا. یہ فیصلے میں دو جو ہیں اس میں پروویژنس، پاکستان لیگل پریکٹیشنر اینڈ بار کونسل رول 1976 کے حوالے سے 134 اور 175A، جس میں کوئی سٹرائک کا ذکر نہیں ہے. گو کہ کراچی بار کے وکلا نے اپنی درخواست میں یہ مینشن کیا تھا کہ سٹرائک کے دوران سٹرائک کا حوالہ دیا کہ سٹرائک میں پیش ہوئے، سٹرائک میں کورٹ کے اندر آگے سٹرائک ہڑتال تھی اور ہڑتال میں انہیں پیش نہیں ہونا چاہیے تھا، ہڑتال میں انہیں وہاں پہ نہیں آنا چاہیے تھا. لیکن اس پہ واویلا کیا جا رہا ہے کہ جی ہڑتال کی وجہ سے، اور پنجاب بار کے فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ ہڑتال کی وجہ سے میاں علی اشفاق کا لائسنس کیسے کینسل ہو گیا. کسی بھی وکیل کا کیا ہڑتال کی وجہ سے لائسنس کینسل ہو سکتا ہے؟ میں یہاں پہ یہ بتا دوں کہ یہ بات صرف میں اس حد تک رکھوں گا کیونکہ ہڑتال از اے ڈفرنٹ ٹاپک، ڈفرنٹ ایشو، ڈفرنٹ پروویژنز ہیں اس کی، میں اس طرف جانا ہی نہیں چاہ رہا. لیکن میں ایک چیز کی کلیریفیکیشن دینا چاہ رہا ہوں کہ جن پروویژنز کو کے تحت یہ لائسنس کینسل کیا گیا ہے وہ ان کا ہڑتال سے کوئی تعلق نہیں ہے. 134 ہے وہ کہتی ہے کہ کنڈکٹ ود ریگارڈ ٹو ادر ایڈوکیٹس. 134 میں کیا گیا؟ اٹ از دا ڈیوٹی آف ایوری ایڈوکیٹ، ہر وکیل کی یہ ڈیوٹی ہے، ہر وکیل ڈیوٹی باؤنڈ ہے ٹو اپ ہولڈ ایٹ آل ٹائمس دا ڈگنیٹی اینڈ ہائی اسٹینڈنگ آف ہز پروفیشن. کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں، جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں، جہاں سے آپ روزی روٹی کماتے ہیں، تو آپ نے اس کی ڈگنیٹی کو اپ ہولڈ رکھنا ہے، ہمیشہ بلند و بالا رکھنا ہے. اور میاں علی اشفاق صاحب اس میں ناکام رہے ہیں، ایز ویل ایز ہز اون ڈگنیٹی اینڈ ہائی اسٹینڈنگ ایز اے ممبر thereof. اور پھر اپنی بھی ڈگنیٹی کا خیال کرنا ہے، کیونکہ میاں علی اشفاق صاحب جس طرح ایک ینگ وکیل کے ساتھ بحث رہے تھے، لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، اس کو انسٹیگیشن دے رہے تھے، اسے اکسا رہے تھے وہاں پہ،
اور میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ پنجابی کے ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, کیونکہ بیکاز اٹ ڈزنٹ لک نائس. لیکن اسٹل میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے اس چیز کو اپ ہولڈ نہیں رکھا کہ جس میں وکلا کمیونٹی کی ڈگنیٹی جو ہے کوشچن مارک ہوئی ہے. اور یہ جو سارا معاملہ ہے, میں پہلے بھی اس پہ ایک ویلوگ کر چکا ہوں, گو کہ میاں علی اشفاق صاحب بھی ایک میرے لیے قابل احترام ہے, ہی از ریئلی سیزنڈ لائر اور بہت بڑے وکیل ہیں, بڑے بڑے کیسز کرتے ہیں. جنرل فیض حمید کی ابھی اپیل انہوں نے دائر کی اور ان کے بھی وکیل ہیں. لیکن اتنا بڑا جوڈیشل مائنڈ, اتنا ایکیومن رکھنے کے باوجود اس معاملے کو ہینڈل نہیں کر سکے, اس پریپوزیشن کو انہوں نے سنبھالا نہیں ہے, اور جس کی وجہ سے ان پہ جو ہے نا ان کا لائسنس سسپینڈ کر کے ان کا کیس ڈسپلنری کمیٹی کو ریفر کر دیا گیا. اب بات صرف یہاں پہ کلیئرٹی والی یہی تھی کہ یہ دونوں, اور جو دوسری 175 ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ نان آبزرونس آف اور وائلیشن, کہ آبزرو نہیں کیے یا خلاف ورزی کی ہے کسی کی, آف دی کیننز آف پروفیشنل کنڈکٹ اینڈ ایٹیکیٹس, کہ یہ جو پروفیشنل کیننز ہیں اور ایٹیکیٹس ہیں کہ انہوں نے آبزرو نہیں کیے. وہ وہاں پہ جس وکیل کو کہہ رہے ہیں عبدالفتح چانڈے کو کہ تم کیسے وکیل ہو, تم کیا کر رہے ہو, تو جہاں پہ میاں علی اشفاق صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ وہ کیسا وکیل ہے, تو آپ بھی تو دیکھیں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی. یہ ایشو خراب اس لیے ہوا کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجی ہے. جہاں پہ ان پہ ایف آئی آر درج کروا دی میاں علی اشفاق نے, تو وہاں پہ پنجاب بار میں ان کا لائسنس کینسل کر دیا. کیونکہ سٹرائکس کے حوالے سے میں ایک چیز یہاں پہ انپٹ دے دیتا ہوں کہ سٹرائک میں تو اگر لائسنس کینسل کرنا شروع کر دیں تو پھر تو بے شمار وکیلوں کے لائسنس کینسل ہو جائیں گے. اور بالخصوص میں ایک چیز کی طرف پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ جب لاہور میں سول کورٹس کو ڈیوائڈ کر کے مالٹن کورٹس علیحدہ بنا دی گئیں, تو تقریباً میرا خیال ہے کہ کچھ 70-80 دن سٹرائک چلتی رہی. لیکن اب اس سٹرائک کے دوران کوئی بھی وکیل پیش نہیں ہوتا تھا, لیکن انڈر گارب آف سٹرائک جو وہاں پہ چند وکلا تھے کہ دائری, میں نے ایک کیس دائر کروانا تھا اپنا, ایک اپلیکیشن دائر کرنی تھی رول آف کورٹ کی ان دنوں میں, تو کین یو امیجن کہ جب میں نے پتا کیا میرا ایک کلائنٹ تھا تو وہ دائری کے 5-5 7-7 10-10 لاکھ روپے صرف کیس کی دائری کے مانگے جا رہے تھے. تو اگر سٹرائک, کہنے کا مقصد یہ کہ ہر چیز سٹرائک آپ کو لمٹائز نہیں کرتی, آپ گو کہ جو بھی ہے یہ بھی ایک نوٹیفکیشن جاری ہوتا ہے بار کی طرف سے, اس کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کو آبزرو کرنا چاہیے. لیکن جہاں پہ سٹرائک میں صورتحال ایسی ہو کہ آپ ایک صرف دائری کے لیے 5-5 7-7 10-10 لاکھ لیں, تو وہ بھی ایک چیز کوشچن مارک ہے. اور یہ پریکٹیکلی ماضی میں لاہور بار میں ہوا, اور بعد میں میری وکلا کمیونٹی بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ کیا کس طرح چیزیں. لیکن میں یہاں پہ اب میاں علی اشفاق صاحب کی پھر بات کروں گا, ان کے آرڈر کی بات کروں گا کہ اس حوالے سے ان کے طرف سے موقف, ان کے جو وہاں پہ موقف سامنے آ رہا ہے, انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا, کوئی شو کاز جاری نہیں ہوا, کوئی انکوائری نہیں کی گئی, پوچھا نہیں گیا, بلایا نہیں گیا, اور اسٹریٹ اوے ہمارا لائسنس جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا گیا. اور جو سسپینشن آرڈر ہے وہ جو ہے وہ صرف چیئرمین سے سائنڈ ہے, باقی کسی سے بھی سائنڈ نہیں ہے. تو اس میں ایسا ہے کہ اگر کوئی بھی اتھارٹی, کوئی بھی باڈی, پنجاب بار کونسل اگر یہ دیکھے کہ کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے, کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے, کیونکہ انہوں نے بھی میاں علی اشفاق یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں جب انہوں نے ایف آئی آر کسی انکوائری کے بغیر ایف آئی آر وکلا پہ ہوگی, تو اگر ان کا لائسنس سسپینڈ ہو گیا بغیر انکوائری کے تو کون سی بڑی قیامت آ گئی ہے, کون سا بڑا معاملہ بن گیا, کون سا بڑا ایشو بن گیا. کیا وکلا کو جن پہ ایف آئی آر ہوئی ہے انہیں بلایا گیا, ان سے پوچھا گیا معاملہ؟ بالکل نہیں پوچھا گیا. تو اگر ان کا لائسنس سسپینڈ ہو گیا ہے تو اس میں بھی کوئی بڑی اتنی بات نہیں ہے کہ ان کا لائسنس سسپینڈ ہو گیا. اگر یہ اس میں لیٹ سپوز کہ اگر ان پہ وہ چیزیں نہیں لاگو ہوں گی تو ان کا لائسنس ریسٹور ہو جائے گا. لیکن اب
فور دی ٹائم بینگ جو انہوں نے اپیل دائر کیا ہے جنرل فیض حمید کی، وہ ایک کوشچن اس پہ لگ گیا کہ یہ اس اپیل میں اب اپیئر نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ کسی بھی وکیل کا لائسنس اگر سسپینڈ ہو جائے تو ہی از ناٹ لائسنس ٹو ایڈوکیٹ، وہ کسی بھی کیس میں جو ہے نا کسی کی بھی ایڈوکیسی نہیں کر سکتا، پریکٹس لا کی نہیں کر سکتا. تو یہ ایک کوشچن مارک ہے کہ اب جو جنرل فیض حمید کا کیس ہے، اس کی اپیل ہے، اس میں کیا ہوگا، ہو از گونا ریپرزینٹ جنرل فیض حمید، یہ آنے والا وقت ہمیں بتائے گا. دوسری طرف جو ڈیجیٹل دہشت گردی کے حوالے سے آج ایک سزا سنائی گئی ہے 2026 کی، بہت بڑی سزا ہے، دو بار جو ہے نا قید کی سزا سنائی گئی ہے. ان میں عادل راجہ، صابر شاکر، موہد پیرزادہ، حیدر مہدی، وجاہت سعید، ان تمام یہ جرنلسٹ بھی تھے پاکستان میں، اور جب کھایوس 9 مئی والا شروع ہوا تو اس کے بعد یہ پاکستان چھوڑ کے تو بیرون ملک چلے گئے. اب ان کی عدم موجودگی میں یہ سزا اسلام آباد سیشن کورٹ میں سنائی گئی ہے، تو اس میں مجموعی طور پہ ان پہ 35 سال کی سزا انہیں سنائی گئی ہے. تو اس کے علاوہ 15 لاکھ کا جرمانہ بھی کیا گیا. اس میں بھی اب یہ ایک چیز بتائی جائے، ایک چیز کا اندیہ ہے کہ اب کسی کو بھی ڈیجیٹلی کوئی بھی بندہ کوئی بھی ایسا ایکٹ کر رہا ہوگا تو اسے چھوڑا نہیں جائے گا، قانون حرکت میں آئے گا. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان.